السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ایڈوکیٹ عمران خان فرام خان لا ایسوسیٹس داونگیرے سے۔ دوستوں، میں یہ جو وقف امینڈمنٹ بل ہے نا، اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ ایک کالا قانون ہے جو ہم پر زور زبردستی سے انہوں نے لادنے کی سازش رچی۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے آدھی رات میں اس قانون کو لایا اور یہاں تک کہ رام نومی کی رضا تک ڈکلیئر تھی، اس وقت میں بھی انہوں نے یہ ہم پر لادنے کی سازش رچتے ہوئے، اتنا ہی نہیں، انہوں نے گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی ارجنٹلی جاری بھی کر دی۔ اس کے پیچھے ان کی ایک چال ہے، جو اس چال کو کامیاب کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں ہی استعمال کیا۔ ہم کب تک اس طرح ان کی ہر ایک چال کا شکار بنتے رہیں؟ امت شاہ کہتا ہے، اگر سی اے اے کے قانون، کالے قانون میں اگر باہر دیش سے کوئی مسلم آتا ہے تو اسے نہیں الو کیا جائے گا۔ ان کی سوچ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں کتنا بہتر سوچتے ہیں۔ یہ امت شاہ کو شرم آنی چاہیے، وہ ایک گرہ منتری، ہوم منسٹر ہونے کے لائق بھی نہیں ہے، وہ نالائق۔ ووٹ لینے کے سمے اپنی لینگویج میں وہ شپت بھی لیتا ہے، وہ شپت کیا ہے اس کو اب اس وقت یاد نہیں ہے، شرم آنی چاہیے اسے۔ اس نے اب تک جتنے بھی قانون ہم پر لادنے کی سازش رچی ہے نا، وہ دیکھا جائے تو ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل قانون انہوں نے ہم پر لادنے کی کوشش کی۔ یہ صرف ہمیں ستانے، ہمیں پریشان کرنے، ہمیں رسوا کرنے کی سازش رچ رہے ہیں، اور ہندوستان میں ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی انہوں نے ٹھان لی ہے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کی خاطر ہمارے آباء و اجداد نے جتنی قربانیاں دی ہے، ہمیں اسے ضائع بھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا اس وقت کے لیے اس طرح کی قربانی دی تھی؟ جب ماحول الگ تھا، جب ہمیں انگریز پریشان کیا کرتے تھے، اب ماحول الگ ہے، اب آیا ہے دور یہ سنگیوں کا، جو سنگریز ہمیں سازش رچ رہے ہیں۔ جب ہم انگریزوں کو ہی نہیں ڈرے تو اس سنگریزوں کو کیسے ڈریں گے؟ ہمیں اب یہ جاننا پڑے گا کہ ہم اس لڑائی کو لیگل طریقے سے لڑیں گے۔ انشاءاللہ ضرور ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے۔ ہمارے کچھ لیڈران نے سپریم کورٹ میں اس امینڈمنٹ بل کو لے کر کیس بھی درج کیا ہے، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ سی جے ای نے اس وقف بل کی سنوائی کے لیے ایک ڈیٹ بھی آج مقرر کیا ہے۔ دوستوں، مجھے یقین ہے کانسٹیٹیوشن پر، سب سے اول مجھے اللہ پر یقین ہے، اور کانسٹیٹیوشن پر بھی یقین ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بل ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور یہ کالا قانون ہے۔ اس قانون کے ذریعے ہندوستان میں چین و امن قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ انہوں نے اتنا جلد یہ ڈیسیزن لیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ تو ہم نہیں جانتے۔ میری ایک گزارش ہے کہ ان کے پیچھے ایک کوئی سازش ہے یا چال ہے، جو انہوں نے اتنی جلد سے، اچانک سے، سڈنلی ایک ایسا کالا قانون پارلیمنٹ میں پیش کیا جس کے ذریعے سے ہندوستان میں آگ کی چنگاری بھڑک رہی ہے۔ اگر یہ لانا چاہتے تو انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کو لے کر کوئی بل انہوں نے اب تک پارلیمنٹ میں نہیں لایا۔ انہیں صرف ہم سے نفرت ہے، اس کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں ان تمام تنظیموں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک ہو جاؤ، جیسا کہ ہم نے پہلے ایک ہو کر انگریزوں کے کام کو ناکام بنایا، اس طرح ہم سنگریزوں کے کام کو بھی انشاءاللہ ناکام بنائیں گے۔ اور رہی بات، ہم لیگل طریقے سے فائٹ کریں گے، اور تنظیموں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ تم صاحب علم جو بھی افراد ہے، چاہے وہ صاحب علم ہو، اس کی تم قدر کرو اور ان کے ساتھ میں رہو اور انہیں ساتھ دو، اور جو بھی حق بات کرتا ہے نا، ان کی تم سراہنا کرو اور ان کے ساتھ میں ڈٹے رہو۔
ہم ایک ہو کر لیگل طریقے سے اس بل کو کنڈیم کریں گے تو انشاءاللہ ہم پر اس بل کی کوئی بھی چھاؤں تک نہیں پڑے گی. یہ مجھے یقین ہے کیونکہ مجھے کانسٹیٹیوشن پر بھروسہ ہے. اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھو. اللہ حافظ.